دوستو السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ آپ بہت مشہور ولی اللہ ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے، لیکن اس بار جب میں حج کے لیے مکہ پاک پہنچا تو بہت زیادہ رش تھا۔ پوری دنیا سے اس بار بہت زیادہ لوگ حج کرنے آئے تھے۔ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ حج کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان سارے لوگوں کا حج قبول ہو جائے گا۔ جب میں رات کو سویا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے مالک بن دینار، اللہ پاک نے تمام لوگوں کا حج قبول کر لیا سوائے ایک شخص کے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نماز پڑھنے کے بعد حاجیوں کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ آج کی طرح اس زمانے میں بھی ہر ملک کے لوگوں کے کیمپ الگ الگ ہوا کرتے تھے، یعنی مصر والوں کے الگ، یمن والوں کے الگ، بلخ والوں کے الگ، ہر ملک کے رہائشی الگ الگ ہوتے تھے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ جب میں بلخ والوں کے پاس پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا کہ محمد بن ہارون کون ہیں، تو بلخ والوں نے کہا کہ حضرت محمد بن ہارون تو بہت نیک، پرہیزگار، متقی انسان ہیں۔ محمد بن ہارون بلخی سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ محمد بن ہارون کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مالک بن دینار حضرت محمد بن ہارون اس پہاڑ کے پیچھے ہیں جو آپ کے دائیں طرف ہے۔ تو میں اس پہاڑ کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نہایت عبادت گزار دکھنے والا شخص اللہ پاک کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے اپنی نماز مکمل کی تو میں نے اس سے کہا السلام علیکم، تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا والسلام، اور مجھے کہا آپ مالک بن دینار ہیں نا؟ حضرت مالک بن دینار یہ سن کر چونک گئے کہ اسے میرا نام کیسے پتا۔ پھر محمد بن ہارون نے کہا آپ مجھے یہ خواب سنانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یہ سن کر میری حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کی شخص، یہ کیا ماجرا ہے، ذرا مجھے کھل کر بتائیے۔ تو محمد بن ہارون نے کہا یہ دیکھو میرا دایاں بازو کٹا ہوا ہے۔ میں 24 سال سے حج کر رہا ہوں۔ ہر سال حج کے بعد کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ محمد بن ہارون، اللہ کی طرف سے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے مجھے بتا تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے؟ تو محمد بن ہارون نے کہا کہ حضرت میرے پاس بہت دولت تھی، زمینیں تھی، جائیداد تھی، میں بہت بڑا مالدار تھا۔ جب مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہو گیا تو میں عیاشی میں پڑ گیا اور دوسرے غلط کاموں کے علاوہ شراب پینا بھی شروع کر دی اور دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ ایک بار رمضان کا مہینہ تھا، میں عصر کے وقت گھر آیا تو میری والدہ جو بہت نیک اور پرہیزگار تھی افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں شراب تھی۔ میں نے والدہ کے سامنے شراب پی اور اپنی والدہ سے کہا مجھے روٹی دو۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا محمد خود تو روزہ نہیں رکھتے، کم از کم روزے داروں کا تو خیال کرو اور اللہ سے ڈرو۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے والدہ سے کہا میرا دماغ مت کھاؤ۔ جب والدہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مار دیا۔ کیونکہ میں شراب کے نشے میں تھا اس لیے تھپڑ بہت زور سے لگا۔ جب تھپڑ لگا تو میری والدہ قریبی پاس جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔
میری والدہ کی چیخ و پکار سے محلے والے آ گئے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور شرابی سمجھ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ جب صبح کے وقت مجھے باہر نکالا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا، والدہ کہاں ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا کہ لوگوں نے رات ہی اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ تیری والدہ نے کہا تھا کہ محمد بن ہارون کو میرا منہ مت دیکھنے دینا اور اسے میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ یہ کہہ کر میری بیوی نے اپنا سامان اٹھایا اور جاتی رہی۔ میں نے پوچھا، تو کہاں جاتی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا، جو اپنی والدہ کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا، میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، جب اس نے یہ کہا تو میرا غصہ بھی قابو میں نہ رہا اور میں نے بھی محمد کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ اے محمد بن ہارون، تو اسی برتاؤ کے لائق ہے کہ تجھے تھپڑ مارے جائیں۔ بدبخت، تو نے اپنی ہی والدہ کو تھپڑ مارا اور اسے جلا دیا۔ یہ سن کر محمد بن ہارون رونے لگا اور میں اسے وہیں روتا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں، جب رات کو سویا تو خواب میں پیارے نبی، میٹھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے مالک، تو نے کیوں اسے مایوس کیا؟ میں نے پوچھا، میرے آقا مالک کسے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، محمد بن ہارون کو۔ میں نے فرمایا، مالک؟ میرے آقا، میرے مالک، اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی اور اپنی ماں کو جلا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مالک بن دینار، میں بہت رحیم ہوں اور اللہ پاک اس سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ روز محشر اللہ پاک اس کی بخشش اس طرح فرمائیں گے کہ جب اس کی والدہ اللہ کے سامنے آئے گی تو کہے گی کہ اللہ، اس میرے بیٹے نے مجھے تندور میں جلایا تھا۔ تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں، اس محمد بن ہارون کو بھی تم جہنم میں جلاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب محمد بن ہارون کی والدہ سنیں گی کہ اب میرے بیٹے کو جہنم میں جلایا جائے گا تو اللہ پاک سے کہیں گی کہ اے اللہ، میں نے بھی اسے معاف کیا، تم بھی اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما۔ اس طرح اللہ پاک محمد بن ہارون کو معاف فرما دیں گے۔ دوستو، والدین بہت قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی قدر کریں اور عزت کریں، سب سے بڑھ کر ان کا احترام کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔